ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو ظلم مٹ کر رہتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پلیٹ فارم HR TV۔ انتظار پنجوتا صاحب اس وقت بازیاب ہو گئے۔ یقین کریں ہم کوشش کر رہے تھے کہ انتظار پنجوتا صاحب پہ کوئی بات کرے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جس طرح اس کو ذہنی ٹارچر کیا گیا، جس طرح اس پہ ظلم کیا گیا، وہ ویڈیو دیکھ کے آپ لوگ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو دیکھ کے اس پہ بہت سے سوالات اس وقت اٹھے جا رہے ہیں کہ جو پولیس والا انتظار پنجوتا صاحب کی مووی بنا رہا تھا اور انتظار صاحب سے وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کا نام کیا ہے، تو آگے سے انتظار پنجوتا صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ میرا نام انتظار ہے، اور آگے سے پھر پولیس والا خود ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انتظار حسین ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی سوالات اس وقت اٹھے جا رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقار KP سے بندے کو لے کے آ رہے تھے اور پنجاب میں وہ بازیاب ہو رہا تھا۔ جو مقابلہ تھا وہ KP میں نہیں ہو سکتا تھا، وہ پنجاب میں ہونا تھا، جو پولیس مقابلہ جس کو ایک رنگ دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ایسے اغوا برائے توان ہم نے دیکھا ہے کہ جو بندہ اغوا ہوا ہے، جو مغوی ہے، اس سے توان مانگا جا رہا تھا۔ اس کے گھر والوں سے 25 دن میں کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا کہ آپ نے پیسے دینے، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا میاں ہمارے قبضے میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور سوال اٹھ رہے ہیں کہ پہلی بار جو ہے نا کسی مقابلہ جو ہوا ہے وہ اندھیرا بھی تھا، دونوں سائیڈوں سے فائرنگ بھی ہوئی، لیکن کوئی کسی کو بھی گولی نہیں لگی، نہ ہی کوئی زخمی ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ یقین کریں کہ جو وہ مووی بنا رہے ہیں اس کو آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے، جس طرح کی وہ ایکٹنگ اس میں ہو رہی ہے، جس طرح کہ وہ اس کو باتیں بتا رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے کہ آپ پشاور سے آئے یا KP سے آئے یا پنجاب سے آئے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتظار پنجوتا صاحب کی فیملی کو، ان فرشتوں کو جو ویڈیو میں خود کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے فرشتے آئے ہیں، ان فرشتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے انتظار پنجوتا صاحب بازیاب ہو گئے۔ یہ انتہائی سفاکیت کی کوئی حد ہے وہ اس وقت تمام ہو چکی ہے ہمارے ملک میں۔ جس طرح ہیومن رائٹس کا بیڑا پہلی غرق تھا، لیکن اس کے بعد بھی اس حکومت کو، اس نظام کو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دلوں کو ٹھنڈ نہیں پہنچ رہی، اور وہ ایک دفعہ پھر سے قانون سازی کر رہے ہیں اور وہ اس چیز کو لیگلائز کر رہے ہیں، اس کو قانون بنا رہے ہیں کہ کسی کو بھی آپ شک کی بنیاد پہ اٹھائے اور اس کو 3 مہینے جیسے دل کرے، جہاں دل کرے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں پچھلے 2.5 سال سے کون سے ہیومن رائٹس تھے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ہو اور کوئی بھی مذہب ہو، وہاں پہ آپ کہ کوئی ہیومن رائٹس ہوتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے حساب سے جی سکتے ہیں، آپ سانس لے سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن پچھلے 2.5 سالوں میں یہ چیزیں ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ اور اب جو قانون سازی ہو رہی ہے کہ 3 مہینے تک آپ کو شک کی بنیاد پر جو ہمارے ادارے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اور وہ آپ سے اپنی مرضی کی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ 3 4 مہینے لوگوں کو اٹھایا گیا اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ عمران ریاض بھائی ہمارے سامنے ہے، اس کے علاوہ بے شمار لوگ ہیں، لیکن اب جو یہ قانون سازی کیوں ہو رہی ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ یہ قانون سازی اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ اب نظام کو اور اس حکومت کو یہ خوف ہے کہ اگر اسی طرح کا کوئی ہم قدم اٹھائیں گے تو ایک جو ان کو اٹکتا ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وقت ان کو جو کٹکتی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ عدلیہ کی طرف سے کوئی سرپرائز ہمیں نہ آئے، جیسی بھی جو بھی اب تک بازیاب ہوا ہے انتظار پنجوتا صاحب کے کیس میں، آپ لوگ یقین کریں کہ جس طرح جسٹس عامر فاروق صاحب نے اغواکاروں کو، حکومت کو، نظام کو، اسٹیٹ کو ٹائم دیا اور اس پہ وہ ظلم ہوتا گیا، وہ بھی آپ لوگ کے سامنے ہے۔ وہ لفظوں میں بیان کرنے کے قابل نہیں ہے کہ اس بندے کو تب چھوڑا گیا جب آپ کہے کہ وہ لوگ تھک گئے ہوں گے اس پہ ظلم کر کر کے، اور پھر ہم نے دیکھا اٹارنی جنرل صاحب بتا رہے ہیں کہ 24 گھنٹے میں جی وہ بازیاب ہو جائے گا۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کہاں پہ تھے؟ ایسے اغواکار پہلی دفعہ ہم نے دیکھے ہیں اس ملک میں، اغوا برائے توان پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے اس ملک میں، جو ہمارے اسٹیٹ کے نمائندے کو، جو اٹارنی جنرل صاحب کو بتا رہے ہیں کہ آپ بے فکر ہو جائے، آپ جا کے عدالت میں جواب جمع کرائے، ہم 24 گھنٹے میں ہم اس مغوی کو چھوڑ دیں گے۔ انتہائی افسوسناک چیزیں ہیں جو اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں، انٹرنیشنل ادارے آوازیں کیوں اٹھا رہے ہیں، یا امریکہ، ناروے، برطانیہ کیوں آوازیں اٹھا رہے ہیں؟ یہ آپ لوگ کی کرتوت ہے، یہ
آپ لوگ کے کام ہے. یہ دہشت گردی آپ دیکھیں ہمارے ملک میں, سفارتی لحاظ سے آپ ہمارے ملک کو اس وقت دیکھیں, چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات آپ دیکھیں, کتنے اچھے تعلقات, کتنی انویسٹمنٹ آئی تھی اس ملک میں, اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ چائنا پاکستان میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہم لے کے آئے سی پیک کو, لیکن آج اس سی پیک کو بھی بریک لگ گئے ہیں. اور چائنا جو اب رپورٹس آ رہی ہے کہ چائنا, افغانستان اور ایران مل کے اب جو ایک روٹ چاہتے تھے کہ پاکستان سے ہو کہ ایران کے ساتھ وہ ملے یا باقی ممالک کے ساتھ ملے, اب جا کے وہ افغانستان جو پچھلے 40 سال سے جنگ کی لپیٹ میں ہے, اب وہ جنگ زدہ ملک نہیں رہا, اب وہ چائنا وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا اور وہاں سے جو اس کا روٹ ہے اس کو لے کے جائے گا. یہ ہماری سفارتی ناکامی کی ایک بہت بڑی ثبوت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے یہ خبر آ رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ اس وقت تیاری کر رہی ہیں لندن جانے کے لیے اپنے گلے کا علاج کرنے کے لیے. تو پنجاب کی جو باسی ہے, پنجاب کے جو لوگ ہیں, پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے وہ, تو پنجاب کے لوگ بھی تھوڑا سا صبر کریں. مریم نواز صاحبہ لندن میں اپنا علاج کرا کے پھر واپس آئے گی اور پھر آپ لوگ کا بھی علاج یہاں پہ ہوگا, ہاسپٹل بھی یہاں پہ بنیں گے اور پراپر آپ لوگ کے گلے کا بھی علاج ہوگا اور سموک کا بھی خاتمہ ہوگا. جو سموک کی صورتحال ہے اس وقت لاہور میں وہ آپ لوگ کے سامنے ہے, لیکن آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ آپ لوگ کی وزیر اعلیٰ اس وقت لندن جا کے اپنے گلے کا علاج کر کے واپس آئے گی اور آپ لوگ پھر اس کے بعد ترقی کرو گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب بھی اس کو موقع ملا ہے وہ جی بھر کے رویا ہے کہ مجھے پیار نہیں ملا, سچا پیار. ایم اے نے آپ کو بنا دیا گیا, یاسمین راشد صاحبہ سے جو جیل میں بیٹھی ہوئی تھی آپ ہار گئے, آپ کو فارم 47 پہ ایم اے نے بنا دیا گیا, لیکن جب بھی اس کو موقع ملا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, تو آپ لوگ مجھے نہ چھیڑے, اگر مجھے چھیڑو گے تو میں پھر وہ ایسے راز بتاؤں گا کہ آپ لوگ کہیں رہنے کے قابل نہیں ہوں گے. تو آپ لوگ خود دیکھیں کہ جب بھی کوئی وہ کیمرے کے سامنے آتے ہیں اس کے پاس ایک ہی رونا دھونا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم کیا گیا ہے, میرے پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. ظلم کے پہاڑ یہ ہیں کہ آپ کو بغیر کسی فارم 47 پہ جتوا دیا گیا اور آپ کو ایک ایم این اے بنا دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس وقت جو نئی قانون سازی ہو رہی ہے, حکومت اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے جو اس وقت ملک کے حالات ہے یا جو اس پہ انٹرنیشنلی جو پریشر بن رہا ہے یا آنے والے دنوں میں جو ان کے لیے ایک گراؤنڈ جو ہے جو اس وقت خراب ہو رہے ہیں ان کو دوبارہ اپنے لیے وہ بنانے کے لیے اس وقت نئی قانون سازی کے لیے حکومت پر تولنے لگی ہے. لیکن یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا 15 سے 20 دنوں میں کہ عدلیہ اس معاملے میں کیا رسپانس کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وکلاء اس حوالے سے کیا رسپانس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے علاوہ اس ملک کے میڈیا میں کوئی خبر نہیں ہے, کوئی جس کو پچھلے 2-2.5 سال سے مائنس کرنے کے چکر میں تھے, پچھلے 2-2.5 سال اس کو لگائے گئے کہ کسی بھی طرح سے پاکستان کی سیاست سے مائنس کرے, لیکن عمران خان صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سیاست سے تو یہ مائنس نہ کر سکے. اب عمران خان صاحب کے حق میں جس طرح باہر سے آوازیں آ رہی ہیں, جس طرح اس کے حق میں باہر مظاہرے ہو رہے ہیں, یقیناً آنے والے دن اس نظام کے لیے پریشانی کے باعث ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, والسلام.